اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں ہے، قانون تو پھر پڑھتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا، کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز اس کو دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے، پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے۔ باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اس کی مخلوق ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اپنی بکری آپ جب چاہیں ذبح کریں، اپنے غلام کو آپ چاہیں قتل کر دیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، قائمم بالقسط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی کی نہیں ہے۔ تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا، اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایکسکیوز شمار ہوگا۔ انصاری عامر کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کراس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، کراس کا جو نشان ہے اس کے سامنے دعا کی جاتی ہے، صلیب کے سامنے، صلیب۔ کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ یقیناً شرک ہے، لیکن اس کا وبال ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا، اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے کہ تعلیم جو ہے شاید بہتر مل جائے، دنیاوی تعلیم، اور وہاں کی صنعت جو ہے وہ زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر، تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا جرم ہے۔ ایک سوال ہے ثانیہ عثمان، وہ کہتی ہیں کہ اے نان مسلم ہو ہیڈ بیکم اے مسلم اور مومن after the age of 40 and above, in that period of time they have done a lot of shirk, but after that he had become a Muslim, he had done the tawbah for that shirk, would Allah will forgive him or not? Definitely. یہ حضور کا فرمان ہے کہ 3 فعل ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو، پورے نامہ اعمال کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا، دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا، تیسرے حج مبرور، وہ حج جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ہو اور جس میں ولا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج ہو، ساری شرائط پوری ہوں، تو حج بھی مبرور اگر ہو جائے گا، یعنی اللہ کی جناب میں مقبول ہو جائے گا، تو وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عبد الباقی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑے ہونا کیا شرک ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی شرک ہے، اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی سزا بھگتی ہے شیخ احمد سرہندی نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جاوید علی صاحب تجارت پیشہ ہیں، کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے؟ تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے، اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، سودی لین دین نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو، جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا الصادق الامین، یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے، آپ کے شہر مکہ نے، آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا۔ تو جو تاجر الصدوق بھی ہو، بالکل سچا، راست باز، اور امین بھی ہو، امانت دار، اسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر۔
البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے. شیخ محمد صاحب ہیں، یہ ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں فالوئنگ دی نفس ایون وین اٹ گوز اگینسٹ Allah's law is called shirk, and shirk is an unpardonable sin. Then such shirk of following the nafs in day-to-day life would take us to hell in the hereafter. میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی. اگر اس قسم کی غلطیاں وقتاً فوقتاً ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے، رجوع کرے، استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے، اگرچہ باریک انالیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے. تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انالیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ الجبرا کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیز آ جائیں جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں. لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہوگا اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے. محمد ابراہیم صاحب، ان کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا؟ لوگوں میں گنجائش ہی کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے، جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا، نہ ہی بعد میں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، خام خواہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اصل میں ایک انداز ہے. وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو، ایسے ہی اللہ پرورش کرتا ہے. پروردگار ہم کہتے ہیں اسے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ کہ یہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا، میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں. ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لیے. مولانا مسز خان کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. روشنی ڈالیں. استخارہ تو بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا. استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں،
ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہو۔ قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے۔ ایک عبداللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائی فرینڈ از رننگ اے پرنٹنگ پریس گیٹنگ جابس آف پرنٹنگ آرٹیکلس اور پوسٹرز فار پروموٹنگ آئیڈل ورشپ اینڈ شرک، کین ہی ڈو دس ورک؟ پلیز آنسر ان اردو۔ میرے خیال میں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے، باقی فتویٰ کسی مولوی صاحب سے لیں، مفتی صاحب سے۔ جاوید انصاری صاحب ہیں، مائکرو بایولوجسٹ، وہ کہتے ہیں ٹو ہیو اے نیم لائک غلام محمد، غلام رسول، غلام حسین، شفاعت حسین ایٹسٹرا، ہاؤ ڈو یو ریٹ دس ان ریفرنس ٹو شرک؟ غلام کا لفظ جو ہے عربی میں صرف عبد کے لیے نہیں آتا، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا نے کہا تھا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں بہت اور میری بیوی ساری عمر باندھ رہی ہے۔ تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اس معنی میں اس میں کچھ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بعض لوگ ہمارے ہاں عبد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عبد الرسول، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ محمد خالد پائلٹ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ از اسپرٹ یا روح ڈیوائن ان نیچر؟ پلیز ایکسپلین وین اٹ کمس ان قرآن اللہ breath into him, that is Adam, out of his own spirit. Does it lead to the theory or promote the theory of Atma and Paramatma? بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے، اصل میں اس کے لیے بڑا اس کے ابتدائی مقدمات پہلے بیان کرنے پڑتے ہیں۔ میرے نزدیک بگ بینگ سے جس یونیورسل کریشن کا آغاز ہوا ہے وہ میٹیریل ورلڈ ہے۔ پرائر ٹو بگ بینگ ایک اور عالم تھا جو کریٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے، اور وہ اچانک فوراً پیدا ہو گیا، اس لیے کہ عالم امر کے اندر ٹائم نہیں لگتا۔ عالم خلق میں تو نہ معلوم کتنے سال لگے ہیں یہ گلیکسیز بننے میں، اور پھر یہ سولر سسٹمز بننے میں، پھر زمین کے ٹھنڈے ہونے میں، پھر بارش اس کے اوپر برسنے میں، نہ معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ عالم امر میں وہ کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا تھا، اور اس نور سے فرشتوں کو بنایا گیا، اگرچہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا، یہ قرآن میں ہے۔ جنات کو آگ سے بنایا، یہ قرآن میں ہے۔ فرشتوں کو کاہے سے بنایا، یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا۔ وہ نور یہ لائٹ نہیں، یہ سورج کی لائٹ نہیں، وہ نور جو پرائر ٹو دی بگننگ آف دی میٹیریل ورلڈ آف میٹر، بگ بینگ سے پہلے، اسی وقت جو ہے روحیں انسان کی پیدا کی گئی تھی اسی نور سے۔ تو ہماری روحیں نورانی ہیں، ہمارے میں سے ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور مغربی فلسفے میں اسے ڈیوائن سپارک کہا جاتا ہے، انسان کے اندر ڈیوائن سپارک ایک موجود ہے، اور اسی روح کے اندر جو ہے یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، اسے کانٹ نے کہا دی مورل لا ودن۔ تو اس اعتبار سے روح آدم پھونکی گئی اس حیولے کے اندر، ہو سکتا ہے وہ ایوولوشن سے تیار ہوا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ کریشن سے تیار ہوا ہو، اور اسے اللہ نے اپنی روح میں سے قرار دیا، اس لیے کہ وہ روح جو ہے اللہ کے امر کن کا پہلا ظہور تھا، لہذا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک نسبت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈت یا فال کھولنے والے بابا کو ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانے والی بدعت اور بدشگونی کی بدعت پر روشنی ڈالیے، عین نوازش ہوگی تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ انہیں معصیت قرار دیا گیا، یہ گناہ ہے۔
और आपने फरमाया है कि नजूमियों की अगर किसी बात पर कोई यकीन करता है तो वो उस शय का इनकार करता है जो मैं लेकर आया हूं। ये जो ऑकल्ट साइंसेज हैं, हाथ का लकीरों का इल्म है, नजूम शनासी है, वगैरह वगैरह, साइंस ऑफ नंबर्स चलते हैं, ये ऑकल्ट साइंसेज कहलाते हैं। तो इस्लामी रूह यह है कि आप इनकी तरफ कतअन तवज्जो न दें, चाहे उनमें हकीकत हो। जादू हराम है, अगरचे जादू हक है, उसमें हकीकत है लेकिन हराम है। इसलिए ये चीजें हराम हैं, इनके अंदर मुलविस होना इस्लामी रूह के और ईमान के तकाजे के मुनाफी है। अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की अदायगी बंदों पर फर्ज की है। अगर बंदा हुकूकुल इबाद ना अदा करता हो तो क्या वो भी शिरक है? शिरक नहीं है, गुनाह है, कोताही है, पकड़ा जाएगा। लेकिन यह कि ये अब अगर वो किस वजह से नहीं कर रहा, दौलत की मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहा, तो वो शिरक हो जाएगा। लेकिन शिरक खफी होगा, उसके ऊपर किसी मुफ्ती का फतवा नहीं चल सकता। एक हमारे हिंदू भाई हैं अमोल वर्मा, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ही सेज आई स्ट्रांगली बिलीव इन वेदास एंड आई अवॉइड आइडल वर्शिप। इज इट वैलिड अकॉर्डिंग टू शिरक? इज इट नेसेसरी टू एक्सेप्ट इस्लाम टू अवॉइड शिरक? What is the relation between Islam and Vedas? Please explain in detail and in English. Actually, I didn't have any chance in my life to read Vedas. I only had by chance read an English translation of some Upanishads. And as a result, I had the idea that these Upanishads are the remnants and somewhat distorted forms of the books that were given to Ibrahim alayhi salatu wassalam. And this word Barhaba in Hinduism denotes Ibrahim. Just as the Christians declared Jesus to be Son of God, here some people made Ibrahim the Lord of the world, God. And this Tasawwur Brahma, I think, is a deviated form of Ibrahim. This is my opinion. So, if someone becomes muwahhid and gives up idolatry and worship of idols, then he should proceed further. God has been sending his apostles. Definitely in India, apostles or his messengers might have come, because Quran said, there is no township in which we had not sent a warner. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And for every nation there had been leaders and guiders. So there must have come here also, just as some of the ulama, they considered that Buddha was a prophet of God. And whatever is attributed to him as his talimat, as his teachings, they have been distorted. So this is the thing, and you should proceed and see the apostles of God, the messengers of God, about whom we consider that Muhammad is the last one. Kalki Avatar. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was foretold in your scriptures. So you have to believe in him to have the salvation on the day of judgment. तस्नीम शेख, ये एक स्टूडेंट हैं, वो कहती हैं कि व्हेन टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स stand up in order to give respect. Is it correct? I think this is not wrong. Actually, if the teacher demands and wishes that the boy should stand, so he will be accountable. He shouldn't command in this way that he should be respected. But if it is a voluntary act and people stand, it's okay. And you don't stand in that way. You are just standing, that's all. Qunut, which I have declared, that is a part of worship. This is standing, bending your head, and the whole body also somewhat bending. इसके साथ आज की इस मजलिस का इख्तिताम का मैं ऐलान करता हूं। सुभानक व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।